وقت کیسے تیزی سے گزرتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جب گھر میں فاقوں کی فصل اگی ہو، گھر کا سربراہ کسی عورت کے سر پر نہ رہے اور اسے خود کما کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا پڑے تو راتیں بہت لمبی اور دن بہت طویل ہو جاتے ہیں۔ ترکی کے ایک گاؤں میں رہنے والی زیتون بی بی کا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ اس کا بیٹا رحیم ابھی بہت چھوٹا تھا کہ اس کے شوہر چند دن بیمار رہ کر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یہ خاندان امیر تو پہلے بھی نہیں تھا، لیکن زیتون بیبی کا شوہر مچھلیاں پکڑ کر انہیں بازار میں جا کر بیچتا تھا۔ اس سے جو رقم ملتی تھی، اس سے گھر کا سودا صرف آ جاتا اور اتنا ضرور مل جاتا کہ پورا گھرانہ 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا۔ زیتون بیبی صابر اور قناعت پسند عورت تھی، روکھی سوکھی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی، مگر اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا تو زیتون کو فکر ہوئی کہ اب گزارا کیسے ہوگا۔ مچھیروں کی بستی سے تھوڑی دور پر امیروں کے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ زیتون بی بی نے ان بنگلوں میں جا کر بات کی تو اسے چند گھروں میں صفائی اور کپڑے دھونے کا کام مل گیا۔ گھر کی مالکن بچا کچا کھانا بھی اسے دے دیا کرتی تھی۔ وقت کسی نہ کسی طور گزر رہا تھا۔ رحیم 14-15 سال کا ہوا تو ایک دن اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں مجھے سب نے بتایا ہے کہ میرا باپ مچھلیاں پکڑتا تھا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، میں بھی اپنے باپ والا کام کرنا چاہتا ہوں، اماں مجھے بتاؤ کہ میرے باپ کا مچھلیاں پکڑنے والا جال کہاں ہے؟ ماں نے کہا کہ جال اندر کے کمرے میں ایک کیل کے ساتھ ٹنگا ہے، جا کر اسے اتار لو۔ رحیم نے ایسا ہی کیا اور جال کو لے کر سمندر کی طرف چلا گیا۔ پھر وہ اپنے ایک دوست کی کشتی میں سوار ہوا اور سمندر میں کافی آگے جا کر اس نے جال سمندر میں پھینک دیا۔ جب اسے جال بھاری لگا تو اس نے جال باہر کھینچ لیا، مگر وہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ جال میں کوئی مچھلی تو نہیں پھنسی، بلکہ کچھوے کا ایک خول اٹکا ہوا تھا۔ کچھوے کا خول لے کر حیران پریشان گھر پہنچا تو ماں نے کہا، بیٹا مایوس نہ ہو، آج پہلا دن تھا، تم آہستہ آہستہ ایک ماہر مچھیرے بن جاؤ گے۔ اور پھر ہوا بھی بالکل ایسے ہی۔ رحیم روز مچھلیاں پکڑنے سمندر پر جاتا، اس کے جال میں اچھی خاصی مچھلیاں آ جاتی، جنہیں لے کر وہ فروخت کرنے بازار چلا جاتا۔ ماں نے بھی اپنا کام نہیں چھوڑا تھا، وہ صبح سویرے کوٹھیوں میں جا کام کرنے چلی جاتی تھی۔ دونوں ماں بیٹا یہ بات تو بھول ہی گئے تھے کہ رحیم پہلے دن کچھوے کا جو خول لایا تھا وہ گھر کے کونے میں ابھی تک پڑا تھا۔ دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، انہیں اور کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ رحیم جب گھر آتا تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ گھر بہت صاف ستھرا ہے، مزیدار کھانا دسترخوان پر لگا ہے۔ وہ سوچتا کہ اب میں نے بھی کام شروع کر دیا ہے، گھر کی آمدنی بڑھ گئی ہے، اس لیے ماں اچھے اچھے کھانے پکانے لگی ہے۔ ایک دن اس سے رہا نہ گیا تو اس نے ماں سے پوچھ ہی لیا، اماں اب پہلے تو اتنے اچھے کھانے نہیں پکاتی تھی، اب کیسے اتنے مزیدار کھانے پکانے لگی؟ ماں نے بڑے تعجب سے کہا، لیکن یہ کھانا میں نے تو نہیں پکایا، میں سمجھ رہی تھی کہ تم نے پکایا ہے اور گھر کا سارا کام بھی تم نے کیا ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے۔ یہ سن کر رحیم کو بہت تجسس ہوا، سوچنے لگا پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کیا راز ہے، کون مہربان ہے جو گھر کے سارے کام بھی کرتا ہے اور کھانا بھی پکاتا ہے۔ ایک دن رحیم کام پر جانے کے بجائے گھر کے سٹور میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تو اس نے دیکھا کہ کونے میں کچھوے کا جو خول پڑا ہے، اس میں سے ایک خوبصورت لڑکی باہر نکلی۔ اس نے جلدی جلدی گھر کی صفائی کی، کھانا پکایا اور اسے دسترخوان پر لگا دیا، پھر خول کے اندر جانے لگی۔ رحیم آگے بڑھا اور اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ ایک ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے، ایک جن نے اسے جادو کے زور پر اس خول میں بند کر دیا تھا اور کہا تھا جب تم کسی گھر کے لوگوں کی خدمت کرو گی اور کوئی تمہیں پکڑے گا تو تم آزاد ہو سکو گی، مگر صرف اس صورت میں جب اس گھر کا بیٹا تم سے شادی کر لے۔ رحیم نے کہا، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس شادی پر زیتون بی بی کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اسے بیٹھے بٹھائے اتنی خوبصورت اور سب کام کرنے والی بہو مل رہی تھی۔ رحیم اور اس لڑکی کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن اس ملک بادشاہ شہر کا دورہ کرنے نکلا۔ اتفاق سے اس وقت خول والی لڑکی، جس کا نام گل پری تھا،
اپنے گھر کی کھڑکی میں کھڑی بال سکھا رہی تھی۔ اچانک بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کا وزیر بھی اس وقت بادشاہ کے ساتھ تھا۔ اس نے وزیر سے کہا، اس گھر کو تالے لگا دو اور اس لڑکی کو اٹھا کر ہمارے پاس لے آؤ۔ ہم اس سے شادی کریں گے اور اسے اپنی ملکہ بنائیں گے۔ وزیر بڑا سمجھدار تھا۔ بادشاہ کی بات سن کر بولا، ایسا غضب نہ کیجیے گا۔ وہ لڑکی ایک مچھیرے کی بیوی ہے۔ اگر ہم اسے زبردستی اٹھا کر لائے تو لوگ اپنے گھروں سے نکل آئیں گے اور آپ کے خلاف نعرہ بازی کریں گے۔ بادشاہ نے کہا، تو اب تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ اس لڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وزیر نے کہا، جہاں پناہ آسان حل یہ ہے کہ اس کے شوہر کے ذمے ایسی مہم ڈال دیتے ہیں جو وہ سر نہ کر سکے۔ ہم اس سے کہیں گے کہ اگر تم یہ کام نہیں کر سکو گے تو ہم تمہاری بیوی کو لے جائیں گے۔ وزیر کے کہنے پر بادشاہ نے رحیم کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ بادشاہ کا بلاوا پہنچا تو رحیم بہت گھبرایا۔ سوچنے لگا، پتہ نہیں بادشاہ نے مجھ غریب کو اپنے محل میں کیوں بلایا ہے۔ جب اس نے اپنی پریشانی گل پری کو بتائی، اس نے رحیم کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ بادشاہ سلامت آپ سے جو بھی کہیں، آپ صرف اتنا کہیے گا، آپ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ رحیم بیوی کے کہنے کے مطابق بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے کہا، ہمارے پاس 8 بڑے خوفناک شیر ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم 8 خوفناک شیر پکڑ کر لاؤ جو ہمارے شیروں سے مقابلہ کریں۔ اگر تمہارے شیر ہمارے شیروں کو ختم نہ کر سکے تو ہم تمہاری بیوی کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ رحیم نے کہا، بادشاہ سلامت آپ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ رحیم گل پری سے بہت محبت کرتا تھا۔ واپس جا کر سر جھکا کر بیٹھ گیا، حیران پریشان، اب کیا کروں؟ گل پری نے اسے تسلی دے کر کہا، تم بالکل پریشان نہ ہو۔ سمندر پر اس جگہ جاؤ جہاں سے تم نے کچھوے کا خول پکڑا تھا۔ وہاں تمہیں ایک پتھر نظر آئے گا۔ یہ میری انگوٹھی لے جاؤ، اسے پتھر پر رگڑنا، پتھر کے اندر سے ایک خوفناک دیو نکلے گا۔ اس سے ڈرنا نہیں، بس اتنا کہنا کہ مجھے کچھوے کے خول والی لڑکی نے بھیجا ہے۔ مجھے ایسے خوفناک شیر لا دو جو میری بات مانے اور بادشاہ کے شیروں کو ختم کر دیں۔ رحیم نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ خوفناک شیر لے کر محل پہنچا تو بادشاہ اور سارے درباری دنگ رہ گئے۔ رحیم نے شیروں کے گلے میں پٹا ڈال کر انہیں زنجیر سے ایسے پکڑا ہوا تھا جیسے لوگ اپنے کتوں کو ٹہلانے باہر لے جاتے ہیں۔ جب رحیم کے شیروں اور بادشاہ کے شیروں کا مقابلہ ہوا تو رحیم کے شیروں نے دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ کے شیروں کے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بادشاہ نے چند دن تو رحیم کو سکون سے اس کے گھر میں رہنے دیا۔ پھر اسے ایک دن گل پری یاد آ گئی۔ اسے کیسے اپنے قبضے میں کروں؟ وہ دن رات بس یہی سوچتا رہتا تھا۔ وزیر نے پھر بادشاہ سے کہا کہ لڑکی کو زبردستی مچھیرے کے گھر سے اٹھا کر لانے سے ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ بس آپ رحیم کو بلا کر اسے حکم دے کہ وہ 1 ہفتے کے بعد مقررہ دن شہر کی پوری آبادی کو 1 دن کا کھانا کھلائے۔ رحیم بہت غریب آدمی ہے، وہ کیسے اتنے بڑی آبادی کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ جب وہ اس میں ناکام ہو جائے گا تو سزا کے طور پر اس کی بیوی کو لے آئیں گے۔ رحیم کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور اس نے پھر بادشاہ سے کہا، آپ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا۔ جب وہ گھر آیا تو پھر پریشان بیٹھا تھا۔ گل پری نے پھر اسے تسلی دی اور اپنی انگوٹھی دے کر کہا، جاؤ اور پھر اس ہی پتھر پر رگڑو، دیکھو تمہاری مشکل کا کیسے حل نکلتا ہے۔ رحیم نے جا کر انگوٹھی پھر پتھر پر رگڑی تو پہلے کی طرح خوفناک دیو باہر نکلا۔ رحیم نے کہا، کچھوے کے خول والی لڑکی نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ نے مجھے پورے شہر کو کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے۔ میں غریب اتنے لوگوں کا کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ دیو نے کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ لو سمندر کی یہ سیپی لے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رحیم کو بڑا غصہ آیا، یہ اتنی سی سیپی اتنے لوگوں کے کھانے کا بندوبست کیسے کرے گی؟ رحیم نے غصے سے سیپی سمندر کی ریت پر پھینک دی۔ دیو نے کہا، بے وقوف مت بنو، یہ سیپی فوراً اٹھا کر لے جاؤ۔ جب تمہیں کھانے کی ضرورت پڑے تو اس سیپی کو توڑ کر کہنا، سارے شہر کے لیے کھانا حاضر کیا جائے۔ پھر تمہارے لیے اتنا کھانا آئے گا کہ سارا شہر کھا لے گا، پھر بھی بچ جائے گا۔ رحیم نے سیپی اٹھا لی اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔
دوسری طرف بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ شہر کے باہر جو بڑا میدان ہے اس میں اتوار کے دن تمام شہریوں کو کھانا کھلایا جائے گا، سب لوگ میدان میں جمع ہو جائیں۔ مقررہ دن کی ساری آبادی میدان میں جمع ہو گئی۔ وہاں کھانے کا انتظام نہ دیکھ کر شہریوں کو بڑی مایوسی ہو رہی تھی، مگر پھر اچانک رحیم نے سیپی کو توڑا اور کہا سارے شہر کے لیے کھانا حاضر کیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے باوردی بہرے طرح طرح کے کھانوں کے تھال اٹھا کر لے آئے۔ میدان میں دسترخوان بچھ گئے، پلیٹیں لگ گئیں اور سارے شہر نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بادشاہ اور وزیر حیران رہ گئے۔ بادشاہ غصے سے گرج رہا تھا، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وزیر نے پھر بادشاہ کو یاد دلایا کہ یوں زبردستی ایک لڑکی کو اٹھا لینے سے رعایا میں بے چینی پھیل جائے گی، مناسب یہی ہے کہ لڑکی کو کسی بہانے سے محل میں لایا جائے۔ اب وزیر نے کہا کہ رحیم کو حکم دے کہ وہ 2 دن کے اندر پورے شہر کے گرد ایک اونچی دیوار بنا دے۔ بادشاہ نے پھر رحیم کو اپنے محل میں بلا کر حکم دیا کہ 2 دن کے اندر شہر کے گرد ایک اونچی دیوار بنا دو۔ ایک دفعہ پھر گل پری نے رحیم کو انگوٹھی دے کر پتھر پر رگڑنے کو کہا۔ پہلے کی طرح دیو پھر نمودار ہوا اور اس نے راتوں رات شہر کے گرد ایک اونچی دیوار بنا دی۔ بادشاہ اور وزیر صبح اٹھے تو یہ اونچی دیوار دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی، مگر بادشاہ بھی عجیب تھا، کس طرح ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک بار پھر رحیم کو بلایا اور اس سے کہا کہ ہماری سلطنت کے مشرق کی جانب جو اونچے پہاڑ ہیں وہاں 7 دیو رہتے ہیں، ان کی ایک بہن تمہاری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر تم اسے اس کے بھائیوں سے بچا کر ہمارے پاس لے آؤ تو ہم اس لڑکی سے شادی کر لیں گے اور تمہاری بیوی کا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ رحیم کو یقین تھا کہ اس کی بیوی اب پھر اس کی مدد کرے گی، مگر گل پری نے کہا وہ دیو تو بہت خوفناک ہے، ان کے خلاف میں بھی نہیں کچھ کر سکتی، یہ کام تو تمہیں خود کرنا ہوگا۔ رحیم نے سوچا اب مجھے بھی ہمت کرنی ہوگی۔ وہ اللہ کا نام لے کر مشرق کی جانب پہاڑوں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے 7 چکیاں نظر آئیں جن میں مسلسل آٹا پس رہا تھا اور بہت سے لوگ بیٹھے اس آٹے کی روٹیاں پکا رہے تھے۔ ایک بہت موٹا آدمی وہ ساری روٹیاں کھائے جا رہا تھا اور اتنا کھانے کے باوجود بھوک بھوک چلا رہا تھا۔ رحیم نے اس کے پاس جا کر پوچھا آپ تو بہت طاقتور انسان ہیں، اتنا کھانا کھا کر بھی اور کھانا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا مگر میں اس مچھیرے کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہوں جس کا نام رحیم ہے، جو ایسے ایسے کارنامے کرتا ہے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ رحیم نے کہا میں ہی رحیم مچھیرا ہوں، آئیے ہاتھ ملائیے، آج سے ہم دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ ہم دونوں کی طاقت مل گئی تو ہم اس سے بھی بڑے کارنامے انجام دیں گے۔ اس شخص نے رحیم کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ رحیم نے اس شخص کو اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو وہ بھی رحیم کے ساتھ چل پڑا۔ یہ دونوں تھوڑی دور گئے تو ایک دریا کے کنارے ایک آدمی بیٹھا دریا کا پانی پی رہا تھا۔ وہ مسلسل پانی پیے جا رہا تھا، اس کے باوجود پیاس پیاس پکار رہا تھا۔ رحیم نے اس شخص سے بھی کہا کہ وہ کتنا طاقتور ہے کہ پورے دریا کا پانی پی رہا ہے۔ اس شخص نے بھی رحیم کو یہی جواب دیا کہ میں کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جاؤں، رحیم مچھیرے جتنا طاقتور نہیں ہو سکتا۔ رحیم نے اسے بھی دوست بننے کی دعوت دی جو اس نے بہت خوشی سے قبول کر لی۔ اب یہ تینوں آگے بڑھے۔ ایک میل سفر طے کیا تھا کہ تینوں دوستوں کو شہنائی کی دلکش آواز سنائی دی۔ شہنائی کی آواز سارے جنگل میں گونج رہی تھی اور جنگل کے تمام جانور اس آواز پر رقص کر رہے تھے۔ رحیم نے دیکھا کہ ایک شخص پیپل کے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے شہنائی بجا رہا ہے۔ رحیم نے اس شخص سے کہا تمہارے ساز میں کتنا سوز ہے کہ جانور تک اس کی آواز پر رقص کر رہے ہیں۔ اس شخص نے جواب دیا میں کتنا بھی اچھا ساز کیوں نہ بجاؤں، رحیم مچھیرے جیسے کارنامے نہیں کر سکتا۔ رحیم نے اسے بھی دوست بننے کی دعوت دی جو اس نے خوشی خوشی قبول کر لی۔ یہ سب دوست آگے بڑھے تو انہیں ایک ایسا آدمی مل گیا جسے اللہ نے ایسی صلاحیت دی تھی کہ وہ دور دور کی آوازیں سننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ بھی ان کا دوست بن گیا۔ اس آدمی نے کہا
کہ میں نے بہت پہلے تم لوگوں کی باتیں سن لی تھی اور میں جانتا ہوں کہ تم دیوگ سے ان کی بہن کو مانگنے آئے ہو۔ یاد رکھو، جب تم دیوگ کے گھر پہنچو گے تو وہاں 2 کرسیاں ہوں گی۔ اگر تم لوگ دائیں ہاتھ کی کرسی پر بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کی بہن کو مانگنے آئے ہو، لیکن اگر تم بائیں ہاتھ کی کرسی پر بیٹھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لڑنے آئے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا۔ جب وہ دیو کے گھر پہنچے تو فوراً دائیں ہاتھ کی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ایک دیو نے کہا، ہم روزانہ 7 من گوشت پکاتے ہیں۔ اگر ایک شخص یہ گوشت کھا لے تو ہم اپنی بہن کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ جو شخص بھوک بھوک چلا رہا تھا وہ آگے بڑھا اور 10 منٹ میں سارا گوشت چٹ کر گیا۔ پھر دوسرے دیو نے شرط لگا دی کہ پانی کی 7 مشکیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر ایک شخص یہ سارا پانی پی لے گا تو بہن کا ہاتھ اسے دے دیں گے۔ اب زیادہ پانی پینے والے شخص نے سارا پانی پی لیا۔ اب دیو نے ایک اور چال چلی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ دور سے آوازیں سننے والے شخص کو فوراً پتہ چل گیا کہ کھانے میں زہر ملا ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو منع کر دیا کہ یہ کھانا نہ کھائیں۔ اب شہنائی بجانے والے نے اپنا جادو جگانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے شہنائی کی آواز اونچی ہوتی گئی، تمام دیو رقص کرنے لگے۔ اتنا ناچے اور ناچتے ناچتے گر گر کر ڈھیر ہوتے گئے اور سارے دیو بے ہوش ہو گئے۔ رحیم نے لڑکی کو ساتھ لیا اور اپنے ملک کی طرف چل پڑا۔ لڑکی نے ملک کی سرحد کے پاس پہنچ کر کہا، بس اب یہیں رک جاؤ اور بادشاہ کو پیغام بھیجو کہ وہ خود آ کر مجھے یہاں سے لے جائے۔ جب بادشاہ یہاں پہنچے گا تو میرا کمال دیکھنا۔ میں ایسے بدقماش بادشاہ کو مزہ چکھانا چاہتی ہوں۔ بادشاہ کو رحیم کا پیغام ملا تو وہ اپنی فوج کے ایک دستے کے ساتھ شہر سے باہر نکلا۔ لڑکی بے پناہ صلاحیتوں کی مالک تھی۔ اس نے ایسا منتر پھونکا کہ آن کی آن میں بادشاہ اور اس کے ساتھی فنا ہو گئے۔ رعایا بھی بہت خوش ہوئی کہ اس ظالم بادشاہ سے نجات ملی اور انہوں نے رحیم کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔